وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم۔ حامیم السجدہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ الاعمى، الاعمى اندھا، آنکھوں سے جو نابینا ہے اس کو اعمى کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے یہ بصیرت کے اندھا پن کو بھی کہا جاتا ہے اور بصارت کے اندھا پن کو بھی کہا جاتا ہے۔ آنکھیں خراب ہوں اس کو بھی اعمى اللہ نے فرمایا، جس کی نیت خراب ہے، ایمان خراب ہے، سیدھے راستے پر نہیں ہے، اس آدمی کو بھی اعمى کہا جاتا ہے۔ العذاب الہون، عذاب ہون، ہون ہون سے ہے، ہون سے ہے۔ ہون کہتے ہیں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ العذاب الہون یعنی ذلت والا عذاب قوم سمود کو دیا جائے گا۔ آیات کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا اور باقی قوم سمود فہدیناہم، ہم نے ان کو راستہ تو دکھایا، فاستحبوا العمى علی الہدی، لیکن انہوں نے اندھا بن کے زندگی گزارنے کو ہدایت پر ترجیح دی۔ انہوں نے اندھاپن کو ہدایت پر ترجیح دی۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ذلت کے عذاب کے کڑکوں نے ان کو آ پکڑا، ذلت کے عذاب کے جھٹکوں نے ان کو آ پکڑا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے انہی لوگوں کو بچایا جو لوگ ایمان والے تھے اور پرہیزگار تھے، جو لوگ ایمان والے تھے پرہیزگار تھے وہ بچ گئے، باقی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ یاد رکھو ہدایت کا جو لفظ ہے نا، ہدایت دو معنی پر استعمال ہوتا ہے عام طور پر، ورنہ اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت ایمان، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کی دولت دی، یہ سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اللہ کافروں کو ہدایت دے، یہ دعا جائز ہے۔ کافروں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی، کافروں کے لیے ہدایت کی دعا ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ کافروں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ کیا ہے؟ ایمان کے لیے دعا ہے۔ ایمان سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اس ایمان کو بتانے کے لیے، ایمان کو سمجھانے کے لیے، ایمان کو جاننے کے لیے، انسانوں میں اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ دو انتظام کرتے ہیں۔ ایمان بتانے کے لیے ایک تو اللہ نبیوں کا انتظام کرتے ہیں، اور ایمان کو بتانے کے لیے اللہ وحی کا انتظام کرتے ہیں۔ کتاب کی شکل میں اللہ کی رہنمائی آتی ہے، اور نبی کی شکل میں اس پر پریکٹیکلی نبی عمل کر کے دکھاتا ہے، تب وہ ایمان بنانے کی محنت شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہلی ہدایت کا معنی کسی بندے کو ایمان پر لا کھڑا کرنے کے لیے محنت ہے۔ اس کے اندر کتابوں کا آنا بھی شامل ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی شامل ہے۔ لیکن ہدایت کا دوسرا معنی توفیق ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کو کیا ہدایت دے بھائی؟ مسلمانوں کو ہدایت دے، جب آپ کسی بچے کو کہتے ہیں اللہ تجھے ہدایت دے، کسی مسلمان کو آپ کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، تو مسلمان کے لیے جب ہدایت کی دعا ہوتی ہے تو وہ ہدایت بمعنی توفیق ہے۔ اللہ جی ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔
یہ ہدایت کے شرعی دو معنی ہیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے، ہدایت کا معنی اگر ہم کسی کی رہنمائی کر کے اس کو منزل مقصود تک پہنچائیں، وہ سب سے بڑی ہدایت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کسی کو یہاں سے اٹھا کر اس کے گھر تک، اس کی منزل تک پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہدایت کی قسم ہے۔ تو ہدایت کی کئی قسمیں ہیں، لیکن ہدایت عام طور پر ان دو معنی میں قرآن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سمود کو، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود کو ہم نے ہدایت یعنی راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے خود ہدایت کو لینے کی بجائے اندھا بن کے رہنے کو پسند کیا، اندھا پن کو، گمراہی کو، نبیوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی والی جو ان کی زندگی تھی، اسی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو ہم نے بھی ان کے اوپر، دنیا میں بھی ان کو سزا ہوئی ہے اور آخرت میں بھی سزا ان کی کیا ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو انتہائی سخت آواز کے جھٹکے سے ہلاک کر دیا تھا۔ چنگار، یاد رکھو، صوت آواز کو کہتے ہیں، اور صوت کی جو آلودگی ہے یہ انسانی دماغ میں کینسر پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا جو نا مہلک سبب بن چکا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو سخت ترین اور بدترین آواز کے ذریعے ہلاک کی، ان میں قوم سمود ہے۔ جب وہ فرشتہ اس قوم کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو کر چیخ ماری تو ان کے اندر جگر، دل، پھیپھڑے پھٹ گئے، اندر کا نظام ریزہ ریزہ ہوا تھا اور سارے لوگ مارے گئے۔ اور جو اللہ فرمانے کہ وہ سارے کے سارے ذلیل ہو کر جو نا دنیا میں عذاب کے شکار ہو گئے، نبیوں کی نافرمانی اور وحی کی توہین اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ لیکن وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، نجات ملی ہے صرف ایمان والوں کو، اور یہ ایمان والے نبیوں کی پیروی کرتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کا ادب کرتے ہیں، وحی الہی کو مانتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ایمان اور تقوی والے ہی جیت گئے، باقی سارے کے سارے کیوں مارے گئے اور ہارے گئے۔ اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مومنین کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سمجھاتے ہیں، اگر بچاؤ چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں عذاب سے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو نبیوں کی تعلیمات کے پابند بناؤ اور اللہ کے وحی کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے۔ آج کل جو نا بے دہری اللہ کے نہ ہونے کے بڑے مناظرے دنیا میں چل رہے ہیں۔ میں نے جب اپنے اساتذہ کرام سے اس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے تو میرے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ اللہ کو نہ ماننا مشکل ہے، اللہ کو نہ ماننے کی دلیل نہیں ہے، اللہ کو نہ ماننے کو ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کو ماننا انسان کی فطرت کی آواز ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، لیکن قوم سمود نے ہدایت والے راستے کو پسند کرنے کے بجائے اس میں گمراہی کو اور اندھا پن کو پسند کیا، اور ہم نے اس بنیاد پر اس کو ہلاک کیا۔ وہاں بھی وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان والے تھے اور تقوی والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔